الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ باب الرجاء اس کے مطالعے کا آغاز کیا تھا، امید کا باب۔ اس سے پہلے ہم نے خوف کے باب کا مطالعہ کیا، اب ہم امید کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہم جس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں، ہر صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو رہنا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کی ربوبیت کر رہا ہے، وہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، وہ کوئی آرڈر نہیں ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ذات ہے جو حی و قیوم ہے، اور جس کے ساتھ ہمارا تعلق ایک زندہ تعلق ہے۔ اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ محبت کا ہے، رغبت کا ہے، شوق کا ہے ایک پہلو سے، اور ایک پہلو سے رہبت کا ہے، خوف کا ہے، حذر کا ہے، اندیشے کا ہے۔ تو یہ بات بار بار یہاں عرض کی جاتی ہے کہ یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ اگر کوئی ایک پلڑا جھک جائے گا، اللہ سے امید، اس میں کچھ جو ہے وہ زیادتی ہو جائے گی، تب بھی معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اگر بہت زیادہ مستولی ہو جائے، بہت غالب آ جائے، تب بھی انسان کچھ کرنے قابل نہیں رہتا اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ بین الخوف والرجاء، خوف اور رجا کے درمیان، امید اور بیم کے درمیان انسان رہے۔ پہلی حدیث جس کو ہمیں آج پڑھنا ہے وہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، یعنی ایک کلام تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جو قرآن مجید میں مندرج ہے، وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور وہ لفظ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کو پڑھ کے سنایا، اور آج تک جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ وہی قرآن ہے۔ اور ایک وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کیا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے القاء کیا ہے، اس کو جو لفظوں کا جامہ پہنایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنہ، جو شخص کوئی نیکی کرے گا، کوئی بھلائی لے کر آئے گا اللہ کے ہاں، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، او ازید یا او ازید، یا میں اس میں مزید اضافہ بھی کر دوں گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کم سے کم اس کو 10 گنا اجر دیتا ہوں، اور اس میں اور اضافہ بھی کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں جو ایک بہت خوبصورت تمثیل بیان کی، تشبیہ بیان کی کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، جس کے ذریعے 7 بالیں یا 7 خوشے جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر، ہر بالی کے اندر کتنے ہیں؟ جو ہے وہ 70 اس کے اندر دانے ہیں، 100 دانے، یعنی 7 جو ہے 7 سنابلہ، 7 اس سے خوشے بنے، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء،
یہ تو تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بہت خوبصورت مثال بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ، جس نے صدقہ کیا ایک کھجور کے برابر، ایک کھجور کے برابر کسی نے صدقہ کیا، انفاق کیا، من کسب طیب، شرط کیا ہے کہ وہ پاکیزہ کمائی میں سے ہو، حلال کمائی میں سے ہو، ولا يقبل اللہ الا طیب، اور یہ بات تو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں فرماتے، کیونکہ وہ خود پاک ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں فرماتے۔ تو کہا کہ فإن اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، ان اللہ یقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اب ظاہری بات ہے اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے ہم اس کو کنسیو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کھجور کو گرو کرتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اس خرچ کرنے والے کے لیے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو گرو کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو کہا کہ جب کوئی شخص ایک کھجور کے برابر پاکیزہ مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اور پھر اس کو گرو کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں اس انفاق کرنے والے کے لیے، جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی گھوڑے کے بچے کو گرو کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی، یعنی ایک اتنی سی کھجور ایک شخص نے انفاق کی ہے اور نیک نیتی سے کی ہے اور پاکیزہ کمائی میں سے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ اس کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، جو باب الرجا سے بہت زیادہ متعلق ہے، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تاثر پیدا ہوتا ہے، کہ جو شخص کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر دیں گے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلھا او اغفر، اب یہ اللہ کی رحمت کا دوسرا پہلو ہے کہ جو کوئی گناہ لے کر آئے گا، کوئی خرابی لے کر آئے گا، تو کہا کہ اس کا بدلہ اتنا ہی ہے، یعنی جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ او اغفر، یا میں اس کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، یعنی اگر توبہ کر لے گا تو معاف کر دوں گا، توبہ نہیں بھی کرے گا، کوئی نیکی کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ بہت سے صغیرہ گناہ ہیں جو نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اس ہاتھ کے ذریعے اس نے جو صغیرہ گناہ کمائے ہوتے ہیں وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کے گناہ ہیں، اسی طرح پاؤں کے گناہ ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ ہاتھ جو اور گناہ ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہے، یا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ومن تقرب منی شبرا، جو مجھ سے قریب ہوتا ہے ایک بالشت بھر، تقربت منہ ذراعا، تو میں اس سے ہاتھ بھر قریب ہوتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور جو کوئی مجھ سے ہاتھ بھر قریب ہوتا ہے، تقربت منہ باعا، میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کے پاس آتا ہوں دوڑتا ہوا۔ اب یہ بہت عجیب و غریب حدیث ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسانوں کا تعلق یونیلیٹرل نہیں ہے، بائی لیٹرل ہے۔ اس دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے لیے قربانیاں دیں، کسی کے ساتھ مخلص ہوں، کسی سے محبت کا تعلق رکھیں، کسی سے قریب ہونے کی کوشش کریں، لیکن اس طرف سے جو ہے وہ سرد مہری ہو، اس طرف سے جو ہے وہ رسپانس نہ آئے۔ دنیا کے تعلقات میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے تعلق میں ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ بندہ سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کر کے
اللہ کی طرف جھکتے ہوئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ رحمت، شفقت، نصرت، اعانت کے ساتھ رسپونڈ نہ کرے۔ اور اس میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جو ہے وہ اقدام کرتے ہیں، اس سے زیادہ بندے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی اس لحاظ سے باب الرجا میں کے لانے کے حوالے سے بالکل موضوع ہے کہ انسان تھوڑا سا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدردانی فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ومن لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا، جو مجھ سے ملاقات کرے گا زمین بھر خطائیں لے کر، لیکن شرط کیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، لقیت بمثلھا مغفرۃ، میں اس سے ملوں گا زمین بھر مغفرت کے ساتھ۔ یعنی اس میں کوئی ابھارا نہیں جا رہا، یعنی اس میں لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا جا رہا معاذ اللہ کہ وہ جی بھر کے گناہ کریں اور بالکل پرواہ نہ کریں، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے سچا ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اللہ سے تعلق میں سچا ہے اور یکسو ہے اللہ کی طرف، لیکن اس کے ارادے میں نقص ہے، اس کا ارادہ کمزور ہے، بار بار پھسل جاتا ہے، جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ گناہ انسان کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ تمرد، سرکشی اور اللہ سے غداری۔ غداری معاف نہیں ہے، اور اللہ سے غداری کیا ہے؟ شرک، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے گویا نمک حرامی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا، اس کو جسم دیا، جسم و جان کی صلاحیتیں دیں، اس کو رشتے ناتے دیے، اس کو مال دیا، اس کو اولاد دی، اور پھر اس کے بعد وہ ان تمام چیزوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے۔ تو کہا کہ شرک تو معاف نہیں ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ لیکن اس سے کم تر اگر کہا کہ تم نے زمین بھر گناہ لے کر بھی آئے ہو اور شرط یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تمہیں ملوں گا۔ دوبارہ ترجمہ اس روایت کا پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے اور میں اس میں اور اضافہ بھی کر دوں گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے، یا میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے بالشت بھر قریب آئے گا میں اس سے ہاتھ بھر قریب آؤں گا، جو مجھ سے ہاتھ بھر قریب آئے گا میں اس سے 2 ہاتھ قریب آؤں گا، اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص میرے پاس آئے اس حال میں کہ زمین بھر خطائیں لے کر آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں اس سے زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ مل موجبتان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ 2 چیزیں جو واجب کر دیں، یعنی مراد کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے جہنم کو واجب کر دیتی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اگر انسان شرک نہیں کرتا تو پھر انسان سے اگر کوتاہیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، بہت سی چیزوں تو نیک اعمال کے ذریعے اللہ معاف کر دیں گے، بہت سے گناہ استغفار سے معاف کر دیں گے، بہت سے گناہ آخرت میں شفاعت کی بنیاد پر معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوں اور معافی بھی نہ مانگی ہو۔ لیکن اگر شرک نہیں کیا
تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے جہنم میں رکھا جائے اور وہاں اس کو عذاب دیا جائے، لیکن الٹیمیٹلی آخر کار بہرحال اس کو جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو کہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ آخر کار انجام کار جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے برعکس جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اگر انسان مشرک ہے، شرک جلی میں ملوث ہے، یہ بات مانتا ہے کہ اللہ کسی سے صادر ہوا ہے یا اللہ سے کچھ صادر ہوا ہے، یا یہ مانتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں اور اس کائنات کے تدبیر امر میں اللہ کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی کچھ اور ہستیاں شریک ہیں، تو یہ شرک ہے اور یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور اس شرک کے ساتھ اگر اس نے بہت سے نیک کام بھی کیے ہوں گے، بہت سے دان پن کے کام بھی کیے ہوں گے، تو وہ اس کو فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے اللہ سے غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو شخص مرا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے اور سیدنا معاذ ابن جبل آپ کے ردیف تھے، یعنی سواری میں آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، پکارا ان کو، اے معاذ۔ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، سیدنا معاذ نے عرض کی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میری خوش بختی ہے، میری سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ قال یا معاذ، پھر آپ نے پکارا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، سیدنا معاذ نے وہی جواب دیا، میں حاضر ہوں، میری خوش بختی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا لبیک یا، قال یا معاذ، تو آپ نے سیدنا معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، 3 مرتبہ یہ مکالمہ ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، الرٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت خاص بات ارشاد فرمانے لگے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ شرط کیا ہے؟ صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، اس میں نفاق نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں جو ہے وہ دو لختی نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں دل میں کچھ اور۔ جو کہا کہ جس نے سچائی کے ساتھ، دل کی پوری سچائی اور آمادگی کے ساتھ یہ 2 شہادتیں دیں، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام ٹھہرا دیں۔ بس بات کیا ہے کہ جو آدمی اللہ کو معبود مانے، اور ظاہر بات ہے جو آدمی سچائی سے اللہ کو معبود مانے گا وہ سرکش نہیں ہو سکتا، وہ باغی نہیں ہو سکتا، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، اس میں کوتاہیاں ہو سکتی، اور جو دل کی سچائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانے، ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی کرے، ان کی سنتوں کو اپنے پاؤں تلے روند دے۔ تو کہا کہ جو آدمی یہ 2 بول بولتا ہے دل کی سچائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام ٹھہرا دیا۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس فیستبشروا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دے دوں کہ وہ بھی بشارت پائیں، وہ بھی خوشخبری پائیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے کھپ رہے ہوتے تھے، اللہ کی بندگی میں خوب محنت کرتے تھے،
گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ڈرے کانپے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کا خوف اور آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے اس کے بارے میں اندیشہ ناک رہتے تھے۔ سیدنا معاذ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں لوگوں کو یہ اطلاع دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، بشارت پائیں، ان کو تسکین مل جائے، ان کے لیے کنسولیشن کا بندوبست ہو جائے۔ قال، تو آپ نے فرمایا اذن یتکلوا، کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پر ہی تکیہ کر لیں، اسی پہ توکل کر لیں۔ یعنی یہ اندیشہ بہرحال انسانوں کے اندر موجود رہتا ہے۔ وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں میں بہت زیادہ بشارتیں پھیلائی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت کا بہت زیادہ بیان ہوتا ہے اور اس کو بیلنس نہیں کیا جاتا انذار کے ساتھ، وہ جو دوسرا پہلو ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی ناراضی کا، تو اس سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایک ذہنی سہارا بنا لیں گے، ایک تکیہ بنا لیں گے اور اس پر اعتماد کر کے معطل ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ کیونکہ ایک چیز ہے توکل، وہ تو پسندیدہ چیز ہے اللہ پہ اعتماد کرنا، وہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہے اتکال جو اللہ کے نبی یہاں فرما رہے ہیں، اس کو تواکل بھی کہتے ہیں۔ اور وہ رویہ یہی ہے کہ انسان کرے کرائے کچھ نہیں، کوئی عمل نہ کرے، کوئی جو ہے اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہو، کوئی محنت نہ کرے اور لمبی چوڑی آرزوئیں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ باندھتا رہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے، دیکھو ابھی مناسب نہیں ہے ان تک یہ بات پہنچانا، اس کا اندیشہ ہے کہ وہ اس بات پر اعتماد کر کر کہیں عمل میں کمزور نہ ہو جائیں۔ اذن یتقلوا، تو فاخبر بها معاذ عند موته تأسما، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار اپنی موت کے وقت کر دیا، اس اندیشے سے کہ کہیں اس بات کو چھپانا گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ بات اور ذریعوں سے بھی پھیل گئی تھی، اس مضمون کی اور روایتیں بھی لوگوں کے سامنے آ گئی تھیں۔ تو قرآن مجید میں بڑی مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو کتمان علم کرتے ہیں، علم کی بات کو چھپاتے ہیں۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی موت کے وقت یہ بات جو ہے وہ تابعین اور دوسرے صحابہ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو یہ روایت بھی کیا ہے، یہ بھی رجا پیدا کرنے والی ہے، یہ امید پیدا کرنے والی ہے، لیکن اسی روایت میں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رجا کا غلبہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ جو انسان کو بے عملی اور سرکشی کی طرف لے جائے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا معاذ جو ہے سواری پر پیچھے سوار تھے، تو آپ نے 3 مرتبہ ان کو پکارا کہ یا معاذ، اور تینوں مرتبہ سیدنا معاذ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں مستعد ہوں، میری سعادت ہے، میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں دل کی سچائی کے ساتھ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ سیدنا معاذ نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، کیوں نہ میں لوگوں کو اس کی اطلاع دے دوں کہ وہ بھی بشارت پائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر وہ اس پر اعتماد کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موت کے وقت گناہ کے اندیشے سے اس بات کی خبر جو ہے وہ دوسرے اصحاب کو دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔